اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبہ و طالبات السلام علیکم۔ آج اگست کی 10 تاریخ ہے 2020 عیسوی، درجہ 12ویں کے لیے آج جو ہمارا موضوع ہے مرغ بازی، ترنم ریاض نے اس کو ترجمہ کیا ہے، خور جنگ سے اس کو ترجمہ کیا ہے۔ تو آج اس موضوع کے حوالے سے ہمارا لیکچر نمبر 10 ہے، لیکچر نمبر 10۔ مرغوں کی گردنوں پر مکمل دائروں کی شکل میں تنے کھڑے تھے، تو دو مرغے لڑ رہے تھے، مریل جانی کا مرغا اور شہمال کا مرغا۔ مریل جانی کا مرغا جب شہمال کے صحن میں داخل ہوا تو وہاں دو مرغوں کے درمیان جنگ چھڑ گئی، اور جب مرغے لڑتے ہیں تو ان کی گردن پر جب وہ لڑتے ہیں تو گردن پر ان کا یہ بال جو ان کے ہوتے ہیں یہ اوپر اٹھتے ہیں، جن کو تنے کہتے ہیں۔ شہمال مرغوں کی گردنوں پر مکمل دائروں کی شکل میں وہ ایک دائرہ بن جاتا ہے، تنے کھڑے تھے۔ جذبہ انتقام سے ان کے سر کانپ رہے تھے، دونوں کے سر کانپ رہے تھے۔ ان میں انتقام کا جذبہ تھا، یعنی کہ بدلہ لینے کا جذبہ تھا۔ وہ ایک دوسرے پر چونچ مارتے تھے، وہ ایک دوسرے کو اپنی منقار اپنی چونچوں سے ایک دوسرے کو چپتے تھے۔ تو دونوں میں انتقام لینے کا، بدلہ لینے کا جذبہ تھا، اور ان کے سر کانپ رہے تھے۔ اس تھرتھراہٹ، یہ جو ان کا یہ کانپنا، اس کی وجہ سے جو تھرتھراہٹ تھی، ان کے پنکھوں میں بجلیاں بری تھی، تو وہ اس طرح اپنے پر مارتے تھے جیسے کہ بجلیاں گرتی تھی، ایک دوسرے پر بجلیاں گراتے تھے، تیزی سے یہ پر مارتے تھے۔ ان کے جسم مڈال لگ رہے تھے، ان کے جسم کمزور لگ رہے تھے، اور دم والا حصہ سوج گیا تھا، دم والا حصہ جو ہے وہ پھول گیا تھا۔ تو وہ ایک دوسرے پر حملے کے لیے تیار اپنی کانپتی ہوئی گردنوں کو تان کر غصے کا اظہار کر رہے تھے۔ وہ ایک دوسرے پر غصے کا اظہار کر رہے تھے، کس طرح؟ حملے کے لیے، جب وہ ایک دوسرے پر حملہ آور ہونے کی تیاری کرتے تھے، اپنی کانپتی ہوئی گردنوں کو تان کر، وہ اپنی کانپتی ہوئی گردنوں کو تھوڑا لہرا کر اس کو لمبا کرتے تھے، کو تان کر غصے کا اظہار کر رہے تھے۔ اپنے غصے کا اظہار وہ کس طرح کر رہے تھے؟ وہ اپنی گردن کو تانتے تھے، یعنی کہ اپنی گردن کو کھینچتے تھے، اپنی گردن کو لمبا کرتے تھے۔ دونوں ایک دوسرے پر بے تحاشا حملہ آور ہوتے، اور وہ بے تحاشا ایک دوسرے پر حملہ آور ہوتے تھے، ایک دوسرے پر سخت حملہ کرتے تھے، اور ایک دوسرے کے تیزی سے چونچیں چھپوتے اور زخم لگا رہے تھے، اور وہ اپنی چونچیں ایک دوسرے پر مارتے تھے اور ایک دوسرے کو زخمی کرتے تھے۔ جب مریل جانی نے شہمال کو احاطے میں داخل ہوتے دیکھا، اسی اسنا میں مرغے تو لڑ رہے تھے، اور مریل جانی نے دیکھا جب شہمال اپنے صحن کے احاطے میں داخل ہوئی، اس کو داخل ہوتے ہوئے دیکھا، تو وہ بڑی خود اعتمادی سے کھڑکی پر کچھ ایسے بیٹھ گئی کہ بآسانی نظر آ جائے۔ تو وہ کھڑکی پر اس طرح سے بیٹھ گئی کہ تاکہ شہمال کو وہ اچھی طرح سے دکھائی دے۔ تمہارے 4.5 روپے کے مرغے کے آگے میرا یہ کمزور مرغا کیا جیت سکے گا؟ ارے آپ کا مرغا پورے 4.5 روپے میں آپ نے اس کو خریدا ہے، اچھا خاصا مرغا ہے، میرا یہ کمزور مرغا اس کے آگے کیا جیت سکے گا؟ یعنی کہ اس نے تانے دینے شروع کیے، مریل جانی نے اس کو تانے دینے شروع کیے۔ مگر اس گدھے کو خطرہ مول لینے سے کون روک سکتا ہے؟ لیکن یہ تو گدھا ہے، اس نے خود خطرہ مول لیا، خود آپ کے صحن میں آیا، اسے شرم بھی نہیں آئے گی؟ ارے اس کو شرم بھی نہیں آئی کہ اتنی اونچی ذات کا مرغا، اونچی نسل کا مرغا، اور اتنا طاقتور، میں اس کے ساتھ کیسے لڑ سکوں؟ اس کو شرم آنی چاہیے۔ جانی نے کہا، اور پھر اپنے طنزیہ انداز کو بدلتے ہوئے وہ بولی، اور جانی نے یہ طنزیہ لہجہ پھر بدل دیا اور پرسکون انداز میں بولی۔ کیا بولی؟ لیکن تمہیں خبردار کر دوں، لیکن میں آپ کو خبردار کرتی ہوں، شہمال کو کہتی ہے، یہ تمہارے مرغے کو بگا کر چھوڑے گا،
یہ آپ کے مرغے کو بگائے گا، یہ یعنی کہ آپ کا مرغہ میرے مرغے سے نہیں جیت پائے گا۔ شامال کا دل ڈوب گیا، شامال کا دل کانپ گیا، اس کے دل میں تھر تھراہٹ پیدا ہوئی، اس کا دل ڈوب گیا، وہ غمزدہ ہوئی، مگر وہ کہہ بھی کیا سکتی تھی؟ حالات نے جو موڈ اختیار کیا تھا اس سے وہ حیرت زدہ تھی، حالات نے جو موڈ اختیار کیا تھا اس سے وہ حیران ہوئی تھی، اور وہ اب کر بھی کیا سکتی تھی؟ اسے شک ہوا کہ مریض جانی نے اپنے مرغے کو جان بوجھ کر اس کے گھر کے احاطے میں بھیجا۔ شامال کو یہ شک ہوا کہ مریض جانی نے جان بوجھ کر اپنے مرغے کو میرے صحن میں بھیجا۔ اس کا جی شدت سے چاہا کہ وہ اٹھے اور جانی کے مرغے کی گردن مروڑ دے، اس کا جی چاہتا تھا کہ وہ ابھی جائے اور مریض جانی کے مرغے کی گردن موڑے، تمس پھڑرائے گردن، مگر اس نے اپنی خواہش کو دبا لیا، لیکن اس نے اپنی خواہش پر، اپنے غصے اور اپنی خواہش کو اس نے دبایا، اس نے اس پر قابو پایا، اپنے شرارت پر، اپنے غصے پہ اس نے قابو پایا، اور مذاق اڑائے جانے سے پہلے اپنی حالت مستحکم کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ اس نے اپنے آپ کو تھوڑا سنبھالا تاکہ وہ اس کے طنز سہ سکے، تو اس نے اپنے آپ کو مستحکم کیا تاکہ وہ مجھے مذاق نہ اڑائے۔ تم نے وہ محاورہ نہیں سنا؟ تو یہاں پہ شامال نے کہا، ارے آپ نے وہ محاورہ نہیں سنا؟ پردیسی مرغے نے دیسی مرغے کو مار بگایا، کہ میرا جو مرغہ ہے یہ دیسی مرغہ ہے، آپ کا جو ہے یہ پردیسی ہے۔ پردیسی مرغے نے دیسی مرغے کو بگایا، یعنی کہ پر گوگل کرا گر گوگلس لار لار۔ اور میرا کوئی لڑاکا مرغہ نہیں ہے، میرا جو مرغہ ہے یہ لڑاکا مرغہ نہیں ہے، تم جانتی ہو یہ مختلف نسل کا ہے، یہ مختلف نسل کا مرغہ ہے، یہ اچھی ذات کا مرغہ ہے، اس لیے اتنا مہنگا ہے۔ یہ جنگ کے لیے مہنگا نہیں ہے، بلکہ یہ اچھی نسل سے تعلق رکھتا ہے، اسی لیے یہ مہنگا ہے۔ مرغوں نے طوفان کھڑا کر رکھا تھا، مرغوں نے طوفان کھڑا کر رکھا تھا، گرد و غبار اٹھایا تھا، وہ بری طرح لڑ رہے تھے، انہوں نے ایک دوسرے کے پنکھ نوچ لیے، ایک دوسرے کو زخمی کیا، یہاں تک کہ وہ خون میں نہا گئے، تو ان دونوں کے جسم سے کافی خون نکل چکا تھا، خون بہ رہا تھا۔ مریض جانی نے کھڑکی کی چوکھٹ کو زور سے تھام رکھا تھا، مریض جانی نے کیا کیا؟ اس نے کھڑکی کی چوکھٹ کو زور سے تھما کے رکھا تھا، اور اس کا سر کانپ رہا تھا کیونکہ اس کے مرغے کی حالت زیادہ خراب تھی، اس کو اس بات کا ڈر تھا شاید شامال کا مرغہ میرے مرغے کو ہرائے گی۔ مرغوں کی ہر حالت پر اس کا چہرہ سرخ ہو جاتا تھا، جو ہی وہ مرغوں کی حالت دیکھ رہی تھی تو اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا، وہ لال ہو رہی تھی اس کو ڈر کے مارے۔ شامال بھی پریشان اور حیرت زدہ تجسس میں ڈوبی ہوئی تھی، وہ بھی پریشان تھی، شامال بھی پریشان تھی اور حیرت زدہ تھی اور تجسس، وہ اس انتظار میں تھے، وہ یہ جستجو کر رہی تھی، اس کو اس بات کی تڑپ تھی کہ دیکھتے ہیں کہ یہ لڑائی کس طرح ختم ہوتی، کس کی ہار ہوتی اور کس کی جیت۔ اس صورتحال سے وہ بہت زیادہ غمزدہ تھی۔ جانی کے مرغے کے اس انداز نے اسے ایسا خوف زدہ کر دیا تھا کہ وہ زیر لب اسے کوس رہی تھی۔ جانی کے مرغے کے اس انداز نے جانی کے مرغے کا جو لڑنے کا انداز تھا، اس نے اس کو اتنا خوف زدہ کیا تھا شامال کو کہ وہ زیر لب وہ دبے دانتوں اسے کوس رہی تھی، اسے برا بلا کہہ رہی تھی۔ تیری چونچ کے ٹکڑے ہو جائے، ارے آپ کے چونچ کے ٹکڑے ہو جائے، تیری ٹانگوں کو لکوا مار جائے، آپ کی ٹانگوں کو لکوا ہو جائے، یعنی کہ اس کو برا بلا کہہ رہی تھی، دبے دانتوں، زیر لب دبے دانتوں چپ کے اس کو برا بلا کہہ رہی تھی۔ تو اس طرح سے پیارے بچوں آج ہمارا لیکچر نمبر 10 مکمل ہوا، تو اللہ تعالیٰ نے چاہا کل اسی موضوع پر ہماری بات ہوگی، مرغ بازی پر، وہ ہمارا لیکچر نمبر 11 ہوگا۔ تو باقی وسلام، آج ہماری زوم میٹنگ بھی ہے پرنسپل سر کے ساتھ، تو اس لیے ہم اس پر دوسرا لیکچر جو ہے لیکچر نمبر 11 انشاءاللہ وہ کل ہوگا۔ باقی وسلام۔